اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی امہ وابیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ دنیا ہے عبرت کی جگہ، قصہ یوسف سے عبرت چاہیے، جس کو ہم سمجھے ہیں نعمت کی جگہ، بلکہ ہر شے سے نصیحت چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنعان کے دروازے پر ایک جھاڑ تھا، اس شجر کو وداع کہتے تھے، سفر کرنے والے کو سب وہاں تک پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یوسف علیہ السلام کو پہنچانے شجرہ وداع تک آئے، چھاتی سے لگا کر بہت درد سے روئے۔ یوسف علیہ السلام: یوسف، تمہارے جانے سے مجھے بہت بڑے غم کی بو آ رہی ہے، معلوم نہیں انجام کیا ہوتا ہے۔ بیٹا یوسف، دیکھو، مجھے نہ بھولنا، میں بھی تم کو نہیں بھولوں گا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ بیٹا کسی حال میں خدا کو نہ بھولنا، جب کسی مصیبت میں پھنسنا تو خدا ہی سے مدد لینا، حسبی اللہ و نعم الوکیل اکثر کہا کرنا۔ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں گرتے وقت یہی کلمہ ان کی زبان پر تھا، خدا نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ باپ رو رو کر رخصت کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن اس وقت سو رہی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ 10 بھیڑیے یوسف علیہ السلام کو باپ کی گود سے لے گئے۔ گھبرائی ہوئی اٹھی، سنی کہ یوسف بھائیوں کے ساتھ جنگل کو جا رہے ہیں، دوڑتی ہوئی آئی، یوسف علیہ السلام کو چھاتی سے لگا کر روئیں اور ایک ایک بھائی سے کہتی تھی، مجھے باندھی سمجھو، اپنے ساتھ لے چلو، تمہاری خدمت کرتی چلوں گی، لکڑیاں لاؤں گی، کھانا پکاؤں گی۔ بھائیوں نے ہیلا کر کے ٹال دیا۔ عجیب وقت تھا، یوسف ادھر رو رہے ہیں، یعقوب ادھر، بہن ادھر، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے، حوریں کھڑی رو رہی تھی، روحانیاں بے چین تھے، ادھر تقدیر کہہ رہی تھی یعقوب ایک رات کی جدائی نہیں، اجی یہ 40 برس کی جدائی ہے۔ صاحبو، فراق و جدائی ایسی آگ ہے جس کا بجھنا بغیر ملاقات کے ممکن نہیں۔ کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ آفتاب کے ڈوبتے وقت پیلا کیوں ہو جاتا ہے، تو کہا کہ جدائی کے خوف سے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اس سے مراد فراق کی آگ ہے جو دل کو جلا کر کوئلہ کر دیتی ہے۔ پھر سب بھائیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہارے آئے بغیر میں شہر نہیں جاؤں گا، دیکھو میرے یوسف کو جلد لانا۔ بڑے بیٹے سے کہا، بیٹا تم سب سے بڑے ہو، یوسف کو میں تمہیں سونپتا ہوں، ان کی نگرانی میں غفلت نہ کرنا، دوسروں پر بھروسہ نہ کرنا۔ اس نے قبول کیا۔ بڑے بیٹے کو سونپنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام 40 سال دور رہے۔ اگر خدا کو سونپتے تو یہ نہ ہوتا جو ہوا۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، ایک بار پھر میرے یوسف کو لا کر مجھ کو دکھلاؤ۔ پھر یوسف لائے گئے۔ آپ نے کہا، بیٹا مجھے تنہا چھوڑ کر چلے۔ پھر ان کو تسلی دے کر سب چلے گئے۔ فلما ذهبوا به، سو جب یوسف کو اپنے ساتھ جنگل کو لے گئے، اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال کی تھی۔ جب تک باپ کے سامنے تھے، یوسف علیہ السلام کو کوئی بھائی کاندھے پر بٹھاتا اور کوئی گردن پر اور کوئی سر پر۔ جب باپ کی نظر سے غائب ہوئے تو زمین پر پٹک دیا اور کہا، اے جھوٹے خواب والے، کہاں ہیں تیرے تارے فلک کے، وہ آ کر ہمارے ہاتھ سے تجھ کو چھڑا دیں۔ طرح طرح کی ایذا دے رہے تھے اور مارتے جاتے تھے۔ جس بھائی کے پاس جاتے وہ تماچا مارتا، جس کے دامن میں چھپنا چاہتے وہ گریبان پھاڑتا۔ آفتاب بلند ہوا، یوسف علیہ السلام کو پیاس لگی، ایک ایک بھائی سے پانی مانگتے تھے تو پانی دکھا دکھا کر زمین پر پھینک دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کہتے تھے، بھائی میرا کیا قصور ہے، تم بڑے ہو، میرے بچپن پر رحم کرو۔ کوئی تماچا مارتا تو کوئی گالی گھونٹتا، کوئی گلا گھونٹتا، بھائی پانی کیوں نہیں دیتے؟ تو کہتے، تو پانی کا پیاسا ہے، ہم تیرے خون کے پیاسے ہیں، چل اب تجھے خون پلاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تڑپ کر کہنے لگے،
کجائی اے پدر آخر کجائی، زحال من چنین غافل چرائی۔ بابا جان کہاں ہو دیکھو آؤ، تمہارے پیارے بچے کا کیا حال ہے، پاؤں میں آبلے آ گئے، منہ تماچوں سے لال ہو گیا ہے، اب جان کی باری ہے۔ غرض جس بھائی کی پناہ میں جاتے وہی دشمن بن کر سخت ایذا دیتا تو یوسف علیہ السلام ہنسنے لگے۔ یہودا نے کہا واہ، یہ بھی کوئی ہنسنے کا وقت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میرے اور میرے خدا میں ایک راز ہے۔ یہودا نے کہا وہ کیا راز ہے؟ کہا ایک دن میں نے تم کو دیکھ کر دل میں کہا تھا میرے بھائی 11 ہے، ایک سے بڑھ کر ایک، قوت والا، زبردست، ایک 10 پر بھاری ہے۔ اگر کوئی دشمن میرا ہو تو ایسے بھائیوں کے ہوتے ہوئے وہ دشمن میرا کیا کر سکتا ہے؟ میرے اس خیال کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے تم کو مجھ پر مسلط کیا ہے۔ جو خدا کو چھوڑ کر بندے پر بھروسہ کرتا ہے اس کی یہی سزا ہے۔ یہودا کو یہ سن کر یوسف علیہ السلام پر رحم آیا۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ سب بھائیوں نے کہا ایسا ہی پناہ میں لینا تھا تو اتنی سردردی کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نے کہا جو مشورے میں طے پایا ہے وہ کرو، باقی ایذا مت دو۔ وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، اور حسب قرار داد سابق سب نے پختہ عزم کیا کہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں۔ تو جو کچھ تجویز کیا تھا اس پر عمل شروع کیا، اور جس کنویں میں پھینکنا چاہتے تھے وہ کنواں آ گیا۔ کنعان سے 4 کوس پر وہ کنواں تھا، نیچے بہت گہرا تھا اور منہ چھوٹا تھا۔ اس کنویں میں ڈالنا چاہا تو یوسف علیہ السلام ایک بھائی کو چمٹنے لگے، مگر سب بھائی چھڑا دیتے تھے۔ باپ کا واسطہ دیا، کچھ فائدہ نہ ہوا، پاؤں پر ان کے گرے، ٹھوکر سے مارا۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ کنویں میں ڈالنا ہی چاہتے ہیں تو بھائیوں سے کہا اتنی مہلت دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ بدقت راضی ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی، الہی اب میں خود کو تجھے سونپتا ہوں۔ بھائی نزدیک آئے اور کرتا اتار لیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اتنا کرتا رہنے دو کہ زندگی میں اس سے جسم چھپاؤں گا، مرنے کے بعد میرا کفن بنے گا۔ کون سنتا ہے؟ کرتا اتار کر کمر میں رسی باندھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی جو تم کو کرنا تھا کر چکے، کوئی ظلم باقی نہ رکھا، اب میری وصیت ہے اس کو یاد رکھو۔ کہا وہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا کو آرام سے رکھنا، میرے ساتھ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی ابا کو خبر مت دینا، وہ تم سے ناراض ہوں گے، تم کو سزا دیں گے۔ گو تم نے مجھ کو ایذا دی ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ تم کو ایذا پہنچے۔ اتنا کہنے پائے تھے کہ کنویں میں چھوڑ دیے گئے۔ کچھ دور کنویں میں نہیں گئے تھے کہ ایک بھائی نے رسی کاٹ دی۔ پھر بھائیوں نے پکارا یوسف یوسف۔ یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید بھائیوں کو رحم آیا ہے، بھائیوں کو جواب دیا۔ بھائیوں نے کہا ارے ابھی زندہ ہے۔ اوپر سے پتھر مارنے لگے۔ یہودا نے روکا اور کہا جو کرنا تھا سو کر چکے، اب کیوں ستاتے ہو؟ دوستو اب سوچو، بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ کنواں ایک سنسان جنگل میں واقع ہے۔ اب ظاہری اسباب اور جس قدر دنیاوی ذرائع ہیں سب ختم ہو چکے ہیں، اب بالکل یاس ہے، سب سے تعلقات ٹوٹ گئے ہیں، صرف ایک خدا کا تعلق باقی ہے۔ رحمت الہی کو جوش آتا ہے، یوسف کا تعلق آسمان کے رہنے والوں سے قائم کر دیا جاتا ہے، مظلوم کی دل جوئی کا پیام آسمان سے آتا ہے۔ مسلمانوں یہ وہ سبق ہے کہ جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں نے غیر خدا پر بھروسہ کیا، دیکھ لیا، ابھی عبرت نہیں ہوئی، جب تک ٹوٹ پھوٹ کر خدا کے نہ ہوں گے ایسے ہی ٹھوکریں کھائیں گے۔ غرض اب یوسف علیہ السلام کو ظاہری مدد بھی آتی ہے اور باطنی بھی، دونوں مددیں اور باولی کی کیفیت کو آگے ظاہر کیا جاتا ہے۔ القصہ جب اس طرح بھائیوں نے مظلوم یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے اور ایک رسی کمر میں باندھ کر بہت بے دردی سے کنویں میں چھوڑنا شروع کیا۔ مظلوم یوسف کنویں میں آدھی دور نہیں پہنچے تھے کہ ان بے رحموں نے رسی کاٹ دی۔ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ صاحبو ظلم کرنے سے بچو، ظالم پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کرتا۔ ظالم قیامت میں ذلیل اٹھایا جائے گا۔ ظالم کی خبر میں ظلم کا اندھیرا چھایا رہے گا۔ ظالم پر اللہ تعالیٰ غضب رہتا ہے۔
ظالم پر اللہ تعالیٰ کا غضب رہتا ہے، ظالم پر ظلم آگ بن کر عذاب دے گا، ظالم شفاعت سے محروم ہوگا۔ صاحبو، ایک مصیبت کا دن آنے والا ہے، وہ دن قیامت کا ہے۔ اہل حقوق ظالم کو گھیر لیں گے، کوئی کہے گا اس نے مجھ کو مارا تھا، اس نے مجھ سے خدمت لے کر مزدوری نہیں دی تھی، کوئی کہے گا اس نے ناحق میرا مال کھایا تھا، کوئی کہے گا مجھ کو گالی دی تھی، کوئی کہے گا میری غیبت کی تھی، کوئی کہے گا مجھ سے دغا و فریب کیا تھا۔ غرض سینکڑوں دعوے پیش ہوں گے۔ بندہ گھبرا کر خدا کی طرف سر اٹھائے گا، شاید خدا ان جھگڑوں سے چھڑا دے۔ ادھر سے ارشاد ہوگا، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ آج کا دن کسی پر ظلم نہ ہوگا، جس نے کسی پر ظلم کیا ہے اس کا بدلہ ہونا ضروری ہے۔ ہائے رے اس وقت کی مایوسی! بندہ ہکا بکا ہو کر چوطرف دیکھے گا۔ صاحبو، خدا کے لیے بندوں کے حقوق تلفی سے بچو کہ یہ تمہارے نیک اعمال کے لیے گھن ہیں۔ آج کر لو جو ظلم کرنا ہے، مگر یاد رکھو اس ظلم کا بدلہ دیکھنا ہوگا۔ یہ تو آخرت میں ظلم کا بدلہ ہے۔ دنیا میں ظلم سے جو ہوتا ہے اس کی تصویر قرآن شریف اس طرح کھینچتا ہے۔ یہ ظالموں کے گھر ہے جو کھنڈر ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ظلم کے سبب سے۔ نامت جوفونک والمظلوم منتبہ یدعو علیک وعین اللہ لم تنم۔ ارے ظالم، تیری آنکھیں تو سو رہی ہیں، مگر مظلوم پر نیند حرام ہے، وہ تڑپ تڑپ کر تجھ کو بد دعائیں دیتا ہے۔ یاد رکھ، اللہ کی آنکھ نہیں سو رہی ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ بے فکر مت رہ، دیکھ کیا ہوتا ہے۔ غرض ادھر یوسف علیہ السلام کی رسی کٹی، وہ تنے نازک اندھیرے کنویں میں چلا، باطنی مدد پہنچی۔ ادھر عرش معلیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا ہوئی، جبرائیل جلد خبر لو، یوسف علیہ السلام کی رسی کٹ چکی ہے، تہہ میں گر رہے ہیں، تہہ میں پہنچنے سے پہلے جلدی سے گود میں لے لو۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں کہیں، لینے والے اس کے ہم ہیں بالیقین۔ جبرائیل نے آ کر آہستہ سے یوسف علیہ السلام کو ایک چٹان پر بٹھا دیا۔ سب بھائی تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چل دیے۔ ایک بھائی جس کو یوسف علیہ السلام سے کسی قدر محبت تھی ٹھہرا رہا اور کنویں پہ آ کر کہا، یوسف کیا زندہ ہو یا مر گئے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم کون ہو جو غریب و بے کس و بے سہارا کو یاد کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں تمہارا بھائی یہودا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا، بھائی کیا پوچھتے ہو اس کے حال کو جو باپ سے جدا ہے، کنویں کی تہہ میں پڑا ہوا ہے، مرنے کے قریب ہے، تن برہنہ ہے، لب تشنا، شکم بھوکا، دل زخمی، نہ کوئی مؤنس ہے نہ مددگار، نہ کوئی ہمدم ہے نہ کوئی غم گسار۔ یوسف علیہ السلام کی بے کسی پر یہودا بہت رویا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، بھائی یہ وقت رونے کا نہیں ہے، یہ وقت وصیت کا ہے، جو ہونا تھا وہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، سنو بھائی، میری وصیت یہ ہے کہ جب تم شام کے وقت گھر میں جاؤ گے تو میری بے کسی کو یاد کرنا، کھانے کے وقت میری بھوک کو نہ بھولنا، جب کپڑے پہننا تو میری برہنگی کو یاد کرنا، خوشی کے وقت جب دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنا تو میری پریشانی اور تنہائی کو یاد کرنا۔ الغرض یہودا اور سب بھائی چلے گئے اور یوسف علیہ السلام روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اب یوسف علیہ السلام پورے خدا کے ہو گئے ہیں، سب سے تعلقات ٹوٹ گئے ہیں، رحمت الہی جوش میں ہے۔ حکم ہوتا ہے، جبرائیل تم یعقوب علیہ السلام کی صورت بنا کر یوسف علیہ السلام کو تسلی دو۔ جبرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی صورت بنا کر یوسف علیہ السلام کا سر گود میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ باپ یعقوب علیہ السلام پاس ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو باپ سمجھ کر لپٹ گئے، کہنے لگے کہ بابا جان کہاں تھے؟ آپ کی جدائی میں مجھ پر کیا کیا گزری، یہ کہہ کر بہت درد سے رونے لگے۔ کنویں کے در و دیوار بھی رونے میں ان کا ساتھ دینے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام سے رہا نہ گیا، انہوں نے بھی بہت رو کر کہا، یوسف میں یعقوب نہیں ہوں، میں جبرائیل ہوں، ادھر سے خدا تعالیٰ کا حکم آیا، جبرائیل جب تک میرا یوسف کنویں میں ہے اس کے ساتھ رہو، اس کو تسلی دیتے رہو۔ پیراہن نے خلیل جو بازو پر باندھے تھے وہ ان کو پہنایا گیا، جنت کا کھانا پانی کھلایا پلایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزے سے کنویں کا کھارا پانی نہایت میٹھا ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام موذی جانوروں کو پکارا، خبردار کوئی جانور اپنے سوراخ سے نہ نکلے،
کیونکہ آج تمہارے گھر میں خدا کا خاص بندہ مہمان ہو کر اترا ہے۔ یہ حکم سنتے ہی تمام موذی جانور اپنے اپنے بلوں میں گھس گئے۔ ایک سانپ اپنی شقاوت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کاٹنے کے لیے لپکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس پر ایک چیخ ماری جس سے وہ سانپ بہرا ہو گیا اور سانپوں کی نسل قیامت تک بحری کر دی گئی۔ اب کوئی سانپ سنتا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے کنواں روشن ہو گیا۔ ہر کجا یوسف رخ باشد چوماہ، جنت است آں گرچہ باشد قعر چاہ، یعنی یوسف علیہ السلام جیسا چاند کی صورت والا جہاں ہوتا ہے وہ جگہ جنت بن جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ کنویں کی تہ ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہیں تو ذکر الہی بہت ہی درد سے کر رہے تھے۔ فرشتوں نے سن کر عرض کیا، الہی کیسی بھلی آواز کنویں میں سے آ رہی ہے، حکم ہو تو وہاں جائیں۔ ارشاد ہوا، یہ وہی انسان ہے جس کی نسبت تم نے کہا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جھگڑا فساد کرنے والی قوم کو تو کیوں پیدا کرتا ہے؟ تم نے یہ نہ دیکھا کہ ایسی حالت میں بھی ہم کو نہ بھولنے والا انسان ہی ہے۔ فرشتوں نے یوسف علیہ السلام کو گھیر لیا، جس سے یوسف علیہ السلام کے قلب میں نہایت سکون و اطمینان پیدا ہو گیا۔ ایسا ہی جب مسلمان جمع ہو کر خدا کو یاد کرتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم کو اجازت ہو کہ ہم ان سے انسیت حاصل کریں۔ حکم ہوتا ہے، جاؤ، انہی کی نسبت تم نے کہا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فساد کرنے والے انسان کو تو کیوں پیدا کرتا ہے؟ یہ تم نے نہ دیکھا کہ کیسے کیسے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر مجھ کو یاد کرنے بیٹھے ہیں۔ ان کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان پر بھی سکینہ یعنی سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والوں کے فرشتے ایسے کیوں فریفتہ ہیں؟ اس کی وجہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین و آسمان میں ذرے ذرے کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے جنس کو کہربا کی طرف کھینچتا ہے، اسی لیے ذاکرین انسان کی طرف فرشتے بھی کھنچ کر آتے ہیں۔ مسلمانوں، خدا کا ذکر کرو، ذکر کی یہ شان ہے۔ دوستو، دیکھا آپ نے یہ کنواں اوروں کے لیے سانپ بچھو کا مسکن ہے، تاریک اندھیرا ہے، طرح طرح کی تکالیف ہیں۔ یہی کنواں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نورانی ہے اور جنت بنا ہوا ہے، فرشتوں سے انسیت دلائی جا رہی ہے۔ کچھ سوچا آپ نے اس کنویں کا نمونہ اور کیا چیز ہے؟ اس کا نمونہ ہر ایک انسان کے لیے قبر ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ قبر جنت کی کیاری ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ قبر دو طرح کی ہے، قبر ابرار اور قبر فجار۔ قبر فجار میں سانپ، بچھو، اندھیرا، طرح طرح کی تکالیف۔ قبر ابرار میں فروح و ریحان و جنت النعیم کی راحت ہے، پھول ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ حکایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا ایک قبر پر گزری جس پر گچ کی جا رہی تھی، اور فرمایا، کیوں گچ کرتے ہو؟ عرض کیا، زینت کے لیے۔ فرمایا، زینت اندر ہونا چاہیے یا باہر؟ باہر کی ریت اندر والے کو کیا کام دے گی؟ جب ہارون رشید حج کو جا رہے تھے، راستے میں علیان دیوانہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، بچوں کی طرح لکڑی پر بیٹھے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں، لوگو ہٹو، کہیں میرے گھوڑے سے ایذا نہ پہنچے۔ ہارون رشید نے کہا، کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ علیان دیوانہ ہے، ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ سامنے آئے تو سر کو ہلاتے ہوئے کھڑے رہے۔ ہارون نے کہا، کچھ نصیحت کرو۔ تو کہا، کیا نصیحت کروں؟ ہذہ قصور و ہذہ قبور، یہ محل ہیں، یہاں سے نکلے تو یہ قبریں ہیں۔ ہارون رونے لگے اور کہا، کچھ اور نصیحت کرو۔ تو کہا، جس کو خدا مال دے اور جمال دے، مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرے اور جمال میں عفت سے گزارے تو اس کا نام ابرار کے دفتر میں لکھا جاتا ہے۔ ہارون نے کہا، ان کو 10,000 روپیہ دو تاکہ کچھ قرض ہو تو ادا کر لے۔ تو کہا، امیر المومنین، میرا کیا قرض ادا کرتے ہو؟ پہلے اپنا تو قرض ادا کرو۔ کس کس کو ستا کر یہ پیسہ روپیہ جمع کیا ہے؟ حقوق تمہاری گردن پر ہیں، ان کو ادا کرو، میرا قرض کیا ادا کرتے ہو؟ ایک اور حکایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے ایک گھر خریدا ہے، اس کا قبالہ بیع نامہ لکھ دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسودہ سن لو پھر صاف کرانا۔ ایک مکان دھوکہ کھانے والے نے دھوکہ کھانے والے سے خریدا ہے،
وہ مکان رہے گا نہ مکان والا، اور وہ مکان غافل لوگوں کی گلی میں ہے۔ اس کی 4 حدیں یہ ہیں: اول حد اس کی موت، دوسری حد قبر، تیسری حد میدان قیامت، چوتھی حد نہیں معلوم جنت ہے یا دوزخ۔ یہ مسودہ خریدار نے سنا تو اس پر ایک خاص اثر ہوا۔ ایک اور حکایت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں اتارتے وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش غم میں قبر سے کہا: اے قبر، تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ ہم کس کے جنازے کو لے کر آئے ہیں؟ یہ بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بیوی ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ ماں ہیں حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی، یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنت کی بیویوں کی سردار۔ قبر سے آواز آئی: اے ابو ذر، قبر حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو نیک عمل کا ذکر کرو، یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کے کثیر اعمال نیک ہو، جس کا دل مسلمان ہو۔ الغرض، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی مصلحت یہ ہے کہ اگلے زمانے میں قید خانے کو باولی کی شکل کا بناتے تھے، اس میں قیدیوں کو بند کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا آئے گا کہ یوسف علیہ السلام، تم بادشاہ ہو کر لوگوں کو ایسے ہی کنویں میں قید کرو گے، تو تم کو کنویں کی حالت دکھاتے ہیں، جب قید کرنا تو ذرا سوچ سمجھ کر کرنا۔ الحاصل، جب باپ کی شفقت نہ رہی تو نبوت دے کر اپنے سے سلسلہ جوڑتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو بچپنے میں ہی نبی بنا کر وہی بھیجتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یوسف، گھبراؤ مت، ان تکلیفوں کی وجہ سے پریشان نہ ہونا، یہ چند روز کی بات ہے، عن قریب تم اس سے نجات پاؤ گے، بڑے مرتبے پر پہنچو گے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہی بھائی تمہارے سامنے ذلیل ہو کر آئیں گے، تمہیں ان کو نادم کرنے کا موقع ملے گا، تمہاری ایسی شان ہوگی کہ بھائیوں کو اس وقت خبر نہ ہوگی کہ تم کون ہو، نہ اس وحی کے وقت ان کو کچھ خبر ہے۔ واقعی اس وقت بھائیوں کو کچھ خبر نہیں تھی کہ جس لڑکے پر ہم ظلم کر رہے ہیں اس کے قلب میں کس قدر اطمینان دیا جا رہا ہے، اور نہ بھائی یہ جانتے تھے کہ جس پر ہم ظلم کر رہے ہیں وہ مصر کے خزانوں کا مالک ہوگا، وہ بادشاہ بنے گا، ہم بھیک منگوں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ مسلمانوں، مایوسی کے وقت میں ہرگز نہ امید نہ ہونا، اس قصہ یوسف کو یاد رکھنا۔ جب سب طرح کے ذریعے ٹوٹ جاتے ہیں تو ایسے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خدا مدد کرتا ہے۔ ذرا یعقوب علیہ السلام کی حالت سنیے، جیسے جیسے دیر ہوتی جاتی ہے یعقوب علیہ السلام کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے، ایک ایک سے پوچھتے ہیں: لوگوں، ابھی تک میرا پیارا یوسف نہیں آیا؟ پھر راستے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں: اب تو آجا صبح کے بچھڑے ہوئے، اب تو آجا چاند سے یوسف میرے، اب تو آجا جان یعقوبی، ذرا چاند سامنے اب تو آ کر دکھا، کچھ خبر بھی ہے تجھے اے یوسفا، آج سارا دن میرا کیوں کر کٹا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ جب رات کا اندھیرا ہو گیا اور عشاء کا وقت قریب آیا، یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے۔ ایک حکایت میں ہے کہ قاضی شریح کے پاس ایک عورت نے دعویٰ کیا اور رونے لگی۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ عورت مظلوم معلوم ہوتی ہے۔ شریح نے پوچھا: کیسے؟ شعبی نے کہا: دیکھتے نہیں بیچاری کس طرح رو رہی ہے۔ شریح نے کہا: یوسف کے بھائی بھی باوجود ظالم اور جھوٹے ہونے کے رو رہے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ رونا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک غم میں، دوسرا خوشی میں۔ یہ خوشی کا رونا تھا کہ ہم فریب میں کامیاب ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔